کچھ سوالات ہیں۔ سوالات ہیں، اس میں لکھا ہے کیا جنت میں سب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے؟ جنت میں بے شک سب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ جنتی جو ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، بولو آمین۔ لیکن یہ دیدار کرنے والوں کی بھی کئی کوالٹی ہوگی، کیفیت ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے، جس طرح آپ کا ایمان ہوگا، عمل ہوگا، جنت میں جائیں گے۔ لیکن دیدار کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سال میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار کرے گا، کوئی مہینے میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار کرے گا، کوئی ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار کرے گا، کوئی ایسا صاحب ایمان ہوگا جو روزانہ اللہ کا دیدار کرے گا، اور کوئی جنتی ایسا ہوگا جب دل میں چاہا تب اللہ کا دیدار کر لیا۔ تو ایسے مومنین بھی ہیں عزیزان محترم، جس طرح دنیا میں جس طرح آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اس طرح کوالٹی زندگی آپ کی ہوتی ہے۔ جتنا پیسہ اتنی لگزری زندگی اور لائف ہے، ایسے ہی وہاں پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاں وہاں پر ایمان کی قیمت ہے۔ جتنا پکا اور پختہ آپ کا ایمان ہوگا اور جتنا زیادہ آپ کا ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی اسی حساب سے آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسرا سوال ہے شیخ کہ کوئی استاد جو ہے جینٹس ٹیچر لڑکیوں کو آمنے سامنے پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کمیٹی کی طرف سے سوال ہے کہ لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں یا مخلوط تعلیم ہوتی ہے، تو ایک ساتھ بچے جو بیٹھتے ہیں تو استاد پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جینٹس ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچیاں جو جوان ہیں، بالغ ہیں، ان بچیوں کو بغیر پردے کے نہ پڑھائیں، حرام ہے۔ یا بچیاں حجاب سے رہیں اور جینٹس پڑھائے، یا بچیوں کو پردے میں رکھیں اور وہ پردہ آڑ ہو اور استاد اپنا پڑھائے۔ ایسے آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ گاڑی و موبائل وغیرہ لون میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ گاڑی و موبائل قسط میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، اگر کوئی قرض ایسا ہے جس میں سود کی ملاوٹ ہے یا سود ہو رہا ہے اس میں، تو ایسا قرض لینا حرام ہے، ایسا لون لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ کہو گے ہماری زندگی، آپ کی زندگی، آپ خود سوچو ذرا، غور کرو۔ کوئی ایسا آپ کو دیکھیں، مسلمان ایسا نہیں کہ جیسے حالات ہیں اس حساب سے وہ زندگی گزارے۔ کسی نے کہا چلو اس پیڑ کو سجدہ کرو تو سب سجدہ کرو، کسی نے کہا جانور کو ذبح نہ کرو، جھٹکا لگا کر کے کھاؤ تو تم جھٹکا لگا کے کھانا شروع کرو، کسی نے کہا اپنی عورتوں کو ننگا گھماؤ تو تم ننگا گھماؤ، کسی نے کہا ہم اپنی کالج اور یونیورسٹی میں بچیوں کو حجاب کے ساتھ نہیں پڑھانا چاہتے تو آپ بے حجاب کر کے بچیوں کو پڑھاؤ۔ مسلمان حالات کا غلام نہیں ہوتا، حالات اس کے غلام ہوتے ہیں۔ مسلمان وقت کے دھاروں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بلکہ مسلمان وقت کے دھاروں کا مقابلہ کر کے اس دھاروں کو اپنے موافق بناتا ہے، چینج کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ مسلمان اپنے ملک کے حساب سے ملک کی درستگی اور صحیح، ملک کو غلط اگر جا رہا ہے تو اس کو صحیح سمت دیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہمت کرتا ہے۔ تو اپنے ملک کو، اپنے وطن کو بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے مسلمان حالات کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہاں، اسلام کے علاوہ جو دوسرے دین اور جو دوسرے مذاہب اس ملک کے اندر موجود ہیں، ان کے ہاں شادی بیاہ جیسے بھی کر لو جائز ہے، مرغا مرغی اور بکرا بکری جیسے بھی کھا لو جائز ہے، کسی کا مال جیسے بھی ہڑپ کر لو جائز ہے، کوئی چیز حرام و حلال جیسے بھی کھاؤ پیو جائز ہے۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کچھ قانون ہیں، سسٹم ہیں، رولز ہیں، حتی الامکان مسلمان کو اس رولز کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق رہنا پڑے گا۔ سودی جو کاروبار ہے، جہاں تک ہماری کوشش ہے، جد و جہد ہے، ہم اس سے بچیں گے۔ جہاں مجبور ہو جائیں، جہاں ہم مجبور ہو جائیں، اللہ نے فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم۔ اے مسلمانوں، دیکھو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے کہ اسلام الدین یسر، اسلام دین آسان ہے، سختی نہیں ہے۔
نرمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری جان جا رہی ہے، حرام گوشت موجود ہے، مردار موجود ہے، خنزیر کا بھی ہے، اور جان اس کے کھانے سے بچ سکتی ہے، تو اس خنزیر کا یا مردار کا گوشت اتنا کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے، تو تمہارے لیے جائز ہے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی حرام چیزیں ہیں تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں. اِلَّا مَغْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کام کے کرنے کے لیے، مجبور ہو جاؤ کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہاں اتنی حد تک گنجائش ہے کہ اتنا آپ کر لیں، جائز ہے. ورنہ حرام کی وہ حد حرام رہے. اور آپ کے علاقے کے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ماشاءاللہ آپ کی جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر ابراہیم صاحب مدنی حفظہ اللہ ہیں، ماشاءاللہ آپ ان سے رجوع کریں. کوئی بھی مسئلہ ہو، صاحب علم ہیں، صاحب فراست ہیں، صاحب بصیرت ہیں، اور عرف کو سمجھنے والے، آپ کے علاقے کو جاننے والے عظیم ہستی موجود ہیں. آپ مسئلے مسائل میں ان سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو حل کرا سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. وہ سماج اور وہ معاشرہ جناب علی انتہائی یتیم اور برباد ہے جس سماج اور معاشرے میں اہل علم موجود نہ ہو، علماء اور قرآن و سنت کے جانکار موجود نہ ہو، وہ سب سے بدکار معاشرہ اور سماج ہوتا ہے. لیکن آپ کا سماج اور آپ کا معاشرہ اہل علم علماء موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی لو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی ایک سوال ہے مولانا کہ جنازے کی نماز میں میت کو سامنے رکھ کر ان کے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور ان سے قبول کروایا جاتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہاں پر کان پکڑ کر اٹھا بیٹھی کرو اور آج سے نماز پڑھنا. تو ان کی کیا دلیل ہے؟ خیر اس طرح کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل خانہ یا گھر والے یا دوسروں کی ذلت ہے. اس میں اتنی ذلت نہیں کروانی چاہیے، اور نہ ہی البتہ ایک نصیحت اس موقع پر یہ کرنی چاہیے کہ لوگ نماز پڑھو، نماز پڑھو. دیکھو یہ بے نمازی ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. آپ بے نمازی کی نماز کی اہمیت بیان کریں، نماز چھوڑنے والوں کا کی جو سزائیں ہیں وہ بیان کریں، لیکن اٹھا بیٹھی کان پکڑنا اور یہ وہ یہ غلط بات ہے. یہ اس طرح یہ سماج اس سے یہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے، اور اسی طرح سے جناب علی اسلام کے طرز پر بھی یہ غلط ہے. کسی مسلمان کی تذلیل کرنا، بے عزتی کرنا، یہ بہرحال جائز نہیں ہے. ایک سوال ہے، اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی کریں اور اس طرح کی حرکت سماج کے اندر نہ کریں، ورنہ سماج کے اندر اور فساد اور بگاڑ پیدا. اللہ کے لیے یہ عمل چھوڑ دیں. جی ایک سوال ہے کہ کسی شادی میں جو لڑکے والے لڑکیوں سے جہیز لیتے ہیں اور کوئی قاضی جا کر ان کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں، تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ قاضی مطلب سوال کیا ہے؟ قاضی نکاح پڑھا دیتے ہیں مطلب نکاح نہیں پڑھانا چاہیے؟ یعنی کہ جہیز لیا جاتا ہے اور ان کا نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں. دیکھیں یہ دو چیزیں میں بتاؤں آپ کو. ایک تو یہ کہ قاضی صاحب مکلف ہیں کہ وہ نکاح کروا دیں اور باقاعدہ ان کو نصیحت کریں، یا سماج کے اندر پہلے سے ہی یہ بات اعلان کر دی جائے. مساجد کے اندر جب خطبہ ہو یا درس ہو تو اس میں باقاعدہ مسلمانوں میں اعلان کروا دیا جائے جو جہیز دے گا اور لے گا اس کے نکاح کے اندر فلاں فلاں نہیں پڑھائیں گے. یاد رکھ، پہلے سے ان کی ذہن سازی ہو، پہلے سے ان کو تیار کیا جائے، پہلے سے ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، اس کے بعد یہ بائیکاٹ کا قدم اٹھایا جائے آہستہ آہستہ، تاکہ دھیرے دھیرے لوگ صحیح راستے پہ آئیں. ایسا نہ ہو کہ ہم چلیں سدھارنے کے لیے اور دوسرا فساد پیدا ہو جائے اور دوسرا بگاڑ پیدا ہو جائے، بغاوت کی کوئی شکل آ جائے. ہمیں بڑے پیار سے محبت سے، اور علماء کو چاہیے کہ باقاعدہ میٹنگ کر کے کارنر میٹنگ کریں، گاؤں گاؤں محلے محلے کمیٹیاں بنائیں اور اس کمیٹی کے حساب سے وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کو سمجھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خیر خواہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ اچانک ایسا کر دو گے تو ایک بہرحال اچھا نہیں.
जी जी, और एक सवाल है कि शब कदर की रात एक ही है अगर, तो सऊदी अरब वाले एक रात पहले मनाते हैं और दूसरे मुल्क वाले दूसरे रात क्यों मनाते हैं? और सऊदी अरब के अलावा भी एक मुल्क उसके आगे है पश्चिम तरफ, वो सऊदी अरब से पहले वहां शब कदर आ जाते हैं। तो इनका मसला हम लोग जानना चाहते हैं। इनका मसला नहीं है, ये ढकोसला है, ये मसला नहीं है, इसको कहते हैं, इसको ढकोसला कहते हैं। ये बदमाश किस्म के लोग हैं, शरीर, ये चाहते हैं 1.5 ईंट की मस्जिदें अलग रखें अपने, समझे? तो ऐसे लोगों को मेरी नसीहत है कि अल्लाह के लिए उम्मत एक रास्ते पे चल रही है, बहुत सारी इसके अंदर खराबियां मौजूद हैं, इससे भी खतरनाक ये कोई खराबी नहीं है, लेकिन भयानक खराबियां मौजूद हैं, उनको इस्लाह करने की कोशिश करो। ये उम्मत को बांट करके एक दिन पहले सऊदी अरब के हिसाब से, मैं आज लाइट चली जाए, बैटरी गुल हो जाए, तभी सऊदी अरब और अमेरिका और जापान सब कुछ तुम्हें यही नजर आएगा। फिर पता चलेगा बेटा सऊदी अरब में ईद कब होती है और सऊदी अरब में शब कदर कब होती है, तब पता चलेगा बेटा। आज तुमको बहुत नजर आ रहा है मोबाइल के जरिए, वहां से खबर आ गई, वहां से खबर आ गई, ये बेगैरती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। और अगर आपको बहुत ज्यादा ही तकवा सऊदी अरब का है तो भाई आप उस दिन, जिस दिन आप मुसलमान रोजा रखते हैं, तुम रोजा ना रखो, ईद की नमाज उनके साथ पढ़ लो, कौन सा ऐब की बात है। लेकिन नहीं, तुम जो 10 आदमियों को लेकर एक जगह जाकर नमाज पढ़ते हो, तुम ये बताना चाहते हो कि तुम एक सुपर मुसलमान बने हो, फितना पैदा कर। तो ये फितने के लोग हैं, ऐसे लोगों को पीट पाट के किनारे बिठा देना चाहिए। क्या भाई रोजा रखना नहीं रखना है, घर में बैठ के खा ले, कल ईद मनाई जाएगी, हमारे साथ ईद मना, नहीं तो पीट पाट के रख दे, सुधर जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं है? हाँ, जो लातों के भूत बातों से नहीं जाते, तो इनको ऐसे ही सुधारना चाहिए। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। जी, एक सवाल है कि और शबे कदर की बात जो है, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रात है, अल्लाह बरकतें हर जगह नाजिल फरमाता है। वो रात वहां है, ये रात यहाँ है, परसों वहां है ना, हर जगह। इसमें कौन सी बात है भाई? जी, एक सवाल है कि हेयर कलर करवाना ब्लैक, अगर ये हराम है तो उनमें जो लाल कलर करवाते हैं उनके लिए क्या है? क्या चीज? अच्छा, बाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों से कि यहूदी अपने बाल को कलर नहीं करवाते, तो तुम लोग अपने बाल को रंग लिया करो। अब वो रंगने का जो मसला है, इसमें इख्तलाफ है कि भाई कौन सा रंग। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजतनिबुस सवाद औ जन्निबुस सवाद, काले रंग से बचो। अलबत्ता ब्राउन, पीला, लाल, ग्रीन, हरा, सुर्ख, जाफरानी जो कलर है वो तमाम सब करो। अलबत्ता यह है कि काले कलर से बचो, बस। बाकी कलर करवाना और कोई हर्ज नहीं है, जायज है, औरतों का भी, मर्दों का भी, सबका कोई हर्ज नहीं। वजू के लिए और कलर से वजू का क्या ताल्लुक? अरे कौन बोला आपसे? अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो अल्लाह के बंदो? भाई कलर लगाने से बाल कैसे सूखा रहेगा? है, बाल सूखा नहीं रहेगा भैया। वो एक डाई है, एक कलर है बस। वो आप क्या समझ रहे हैं? वो औरतें जो नाखून पालिश लगाती हैं उसकी तरह, अमा उसको तो ऐसा उझेड़ दो तो उखड़ जाएगा, लेकिन बालों से आप कलर निकाल सकते हो? नहीं, वो शुभा है, कोई हर्ज नहीं। जी शेख, मेरा सवाल है, अगर कोई बंदा नशा करता है और उसे कहा जाए कि नशा हराम है, तो वो बंदा कहता है कि मुझे नशा नहीं लगता है, तो क्या वो बंदा नशा कर सकता है? वो इतना टुन्न हो चुका है पी पी करके, उसे लगता है नशा भी भाग गया, इतना बड़ा खबीज है जो शैतान भी उससे पनाह मांग लिया है। अल्लाह उसे तौफीक दे। ये उज्र नहीं है, हराम है, वो हराम कर रहा है, वो पी पी करके उसका दिल सख्त हो गया, काला हो गया। इसलिए अल्लाह से वो तौबा करे और अल्लाह से माफी मांगे, समझ रहे हैं? अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, मेरा सवाल है, आज उलमा की इज्जत क्यों नहीं है? उलमा क्या करे कि आवाम उसकी इज्जत करे? मैं एक बात बताऊं आपको,
میں ایک بات جانتا ہوں کہ اس کے کئی ایک اسباب ہیں. عوام جو ہے علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کو جو عوام چاہتی ہے وہ اسے دیں. عوام جو چاہتی ہے وہ اسے دیں، اور جب عوام کے مطابق وہ اسے دیں گے تو انشاءاللہ عوام بھی ان کو عزت دے گی. اچھا، ایک تو سبب یہ ہے کہ ہم شاید عوام کے دلوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق اور ہماری زبان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو سبب بن رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے عوام سے عزت حاصل کرنے کی راہوں میں. تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہاں ہمارے اندر خرابی ہے. یعنی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو قرآن و سنت کے مطابق، انشاءاللہ تبارک و تعالی عوام آپ سے محبت کرے گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے بے رغبتی، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی محبت اور چاہت کو اپنے دل سے نکال دو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. اور جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ تم سے محبت کریں، تم لوگوں کی جیبوں اور ان کے ہاتھوں میں جو نوٹ ہے، جو مال ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ. ان کی جیبوں پہ تمہاری نظر نہ ہو، خودداری پیدا کرو، تو لوگوں کے بھی تم محبوب بن جاؤ. ہم چاٹو کار بن جاتے ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں، تو ہم ان کی جوتیاں صحیح کرتے ہیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. وہ غلط کریں تو بھی صحیح، برا اچھا کریں تو بھی صحیح، اور غریبوں کے ساتھ ہم مل کے بیٹھتے نہیں، ان کے ساتھ اخلاقی طور پر بات نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ ہماری عزت کون کرے گا؟ ہماری عزت جائے گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عدل اور انصاف کے ساتھ انشاء کریں، اور عوام سے گھل مل کے رہیں، اور اچھی باتیں کریں، اچھی نصیحتیں کریں، ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں اخلاص کے ساتھ. تو آپ سے بھی یہ جڑیں گے اور آپ کی بھی یہ خدمت کریں گے اور عزت کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. جی ایک سوال ہے جی کہ جمعہ کے دن جو مؤذن ہیں ان کو جو نماز پڑھاتے ہیں جمعہ کی نماز، امام کے سامنے کھڑا کر کر اذان دلوانا کیسا ہے؟ مسجد میں جو ہے امام کے سامنے ہی کھڑا کر دیتے ہیں اگلے والے صف میں مؤذن کو، اور اذان دلواتے ہیں. نہیں، مؤذن اذان دے چاہے دائیں بائیں کہیں سے بھی کھڑا ہو کر کے دے، کوئی حرج نہیں. کوئی ضروری کہ امام کے سامنے ہی کھڑا ہو. مائک اگر رائٹ میں ہے تو وہاں کھڑا ہو کے دے دے، باہر ہے تو وہاں کھڑا ہو کے دے دے، لیفٹ میں ہے تو وہاں کھڑا ہو کے دے دے، کہیں بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہو سکتا، کوئی حرج نہیں. اور کوئی سوال؟ بس وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں. اجلاس کے ذمہ داران آپ سے کچھ اعلان کریں گے، اس کے بعد